فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق اللہ العظیم. میرے محترم دوستوں، میرے بھائیوں، اللہ پاک جل جلالہ عم نوالہ نے تمام نبیوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے زیادہ رفعت عطا فرمائی، بلندی عطا فرمائی اور شرف بخشا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خصوصیات، وہ امتیازات عطا فرمائے جو آپ سے پہلے کسی کو بھی اللہ نے عطا نہیں فرمائے. چنانچہ آپ نے خود ارشاد فرمایا: اعطیت خمسا لم یعطہن نبی قبل، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایسی ایسی خصوصیتوں سے نوازا ہے جو اس سے پہلے کسی نبی کو اللہ نے وہ خصوصیات عطا نہیں فرمائی. حضور کو اللہ نے تمام نبیوں کا سردار بنایا، تمام نبیوں سے افضل بنایا. انا سید ولد آدم یوم القیامہ، آپ نے فرمایا کہ میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں گا. انا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی نبی ہوں. اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے اللہ نے اس امت کو تمام امتوں میں سب سے افضل بنایا ہے. کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ، کہ تم سب سے بہترین امت ہو، لوگوں کی خیر خواہی کے لیے گھروں کو چھوڑ کر نکل جاتے ہو، نیکی کا حکم کرتے ہو، برائی سے روکتے ہو، اور اللہ پر ایمان رکھتے ہو. تو یہ امت سب سے افضل امت ہے. اس امت کو اللہ نے وہ امتیازی باتیں، امتیازی شان عطا فرمائی جو پہلی کسی امت کو عطا نہیں ہوئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ خصوصیات عطا فرمائی جو آپ سے پہلے اللہ نے کسی نبی کو عطا نہیں فرمائی. ان خصوصیات میں ایک خصوصیت واقعہ معراج ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیاوی جسم کے ساتھ، جو آپ کا وجود تھا، جسم کے ساتھ بیداری کے عالم میں اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ مکرمہ سے آسمانوں تک بلایا. مکہ مکرمہ سے بیت المقدس، پھر وہاں سے پہلا آسمان، پھر دوسرا، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پھر پانچواں، پھر چھٹا، پھر ساتواں، پھر اس سے اوپر سدرۃ المنتہا، پھر اس سے اوپر اللہ کا عرش، اور جنت کی سیر، اور جہنم کا نظارہ، اور جہنمیوں کا نظارہ. یہ تمام واقعات عالم آخرت کے اللہ جل جلالہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی دنیا کی زندگی میں، اسی دنیاوی جسم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بلا کر دکھلائے، اور رات کے مختصر حصے میں اللہ جل جلالہ نے آپ کو معراج کروائی. اس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا: سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. پاک ہے وہ ذات جو رات کے ایک مختصر حصے میں اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد الاقصی لے گئی، اور
اور پھر اس کو آسمان و زمین کی سیر کروائی، کیوں؟ لیُرِیَہُ مِنْ آیاتنا، تاکہ وہ ہماری نشانیوں کو دیکھے، ہماری قدرت کی نشانیاں وہ دیکھے۔ اس مقصد کے لیے اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اسراء کروایا، معراج کروائی۔ تو یہ کوئی خواب کا واقعہ نہیں ہے، صرف خواب کا واقعہ نہیں ہے، بلکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کی حالت میں اللہ نے معراج کروائی ہے۔ اور یہ مدینہ طیبہ ہجرت سے کافی پہلے کا واقعہ ہے، بہت پہلے کا واقعہ ہے، مگر کس سن کا ہے وہ سن بھی متعین نہیں ہے، وہ کس مہینے کا واقعہ ہے مہینہ بھی متعین نہیں ہے، پھر مہینے میں کس تاریخ کا واقعہ ہے وہ تاریخ بھی حتمی طور پر متعین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ سن بھی اٹھا لیا، اس کی تعین اٹھا لی، اور مہینہ بھی اٹھا لیا، اور اس رات کی تعین، تاریخ کی تعین بھی اللہ نے ذہنوں سے نکال لی، تاکہ بعد میں آگے چل کر لوگ طرح طرح کی رسومات میں، خود ساختہ رسومات میں مبتلا نہ ہو جائے۔ اور مگر یہ واقعہ طے ہے، سن متعین نہیں ہے، مہینہ متعین نہیں ہے، تاریخ متعین نہیں ہے، اور اس رات کی کوئی مخصوص عبادت نہ قرآن سے ثابت ہے، نہ احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ ہاں، عوام میں مشہور ہے کہ یہ معراج رجب کے مہینے میں ہوئی ہے اور 27 رجب کو ہوئی ہے، یہ عوام میں مشہور ہے، مگر اس کے پیچھے کوئی دلیل نہیں ہے، مضبوط دلیل نہیں ہے، قرآن و حدیث سے پختہ دلیل نہیں ہے۔ مگر واقعہ معراج بالکل صحیح ہے، اور وہ متعدد احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس سفر کے ایک حصے کو اس آیت میں بیان فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس آیت میں اللہ جل جلالہ نے واقعہ معراج کے ایک حصے کو بیان فرمایا، اور احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تفصیل بیان فرمائی۔ چنانچہ متعدد روایات میں اس کی تفصیل آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مکہ مکرمہ میں نبوت ملنے کے بعد مکہ مکرمہ میں ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں سویا ہوا تھا، بلکہ اس سے بھی پہلے ایک حدیث بخاری کی حدیث ہے کہ نبوت ملنے سے پہلے آپ نے فرمایا میں حرم میں سویا ہوا تھا، مسجد الحرام میں میں سویا ہوا تھا، 3 فرشتے آئے اور میں سویا ہوا تھا اس طرح کہ میری آنکھوں میں نیند تھی، دل میرا بیدار تھا، اور فرمایا وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ تَنَامُ أَعْيُنُهُمْ وَلَا يَنَامُ قُلُوبُهُمْ۔ اور انبیاء علیہ السلام کی نیند ہوتی اسی طرح ہے، آنکھوں میں تو نیند ہوتی ہے، دل میں نیند کا اثر نہیں آتا، دل 24 گھنٹے بیدار رہتا ہے، اللہ کی طرف متوجہ رہتا ہے، دل 1 سیکنڈ کے لیے بھی غافل نہیں ہوتا۔ نبیوں کا دل اللہ نے ایسا بنایا، اور ہر وقت وحی کے لیے تیار ہوتا ہے کہ کسی بھی وقت، دن میں، رات میں، سفر میں، حضر میں وحی آ سکتی ہے، دل ہمیشہ اس کے لیے تیار ہوتا ہے۔ وَكَذَلِكَ الْأَنْبِيَاءُ۔ آپ نے فرمایا یہ جو اس طرح کا سونا ہے یہ میری صرف خصوصیت نہیں ہے، بلکہ تمام انبیاء علیہم السلام کا یہی حال ہے کہ جب وہ سوتے ہیں تنام اعینہم، ان کی صرف آنکھیں سوتی ہیں، ولا ینام قلوبہم، دل ان کے نہیں سوتے، دل ہمیشہ چوکس رہتے ہیں، بیدار رہتے ہیں، اللہ کی طرف متوجہ رہتے ہیں، ان کا کنیکشن اللہ کی ذات سے 24 گھنٹے جڑا رہتا ہے، اور وہی کے لیے، وہی کو لینے کے لیے، اور امر ربی کو لینے کے لیے، حکم الہی کو لینے کے لیے اور اس پر عمل کرنے کے لیے دل 24 گھنٹے تیار رہتا ہے۔
آپ نے فرمایا نبوت ملنے سے پہلے میں اسی طرح سویا ہوا تھا، آنکھوں میں نیند تھی، دل بیدار تھا، اور مسجد الحرام میں لیٹا ہوا تھا، آس پاس کچھ اور لوگ بھی تھے، 3 فرشتے آئے، 3 فرشتے۔ ایک فرشتے نے پوچھا ایہم ہوا، وہ کہاں ہے، ان میں وہ کون ہے، وہ کون ہے وہ؟ اس کا مطلب ہے پیچھے سے کچھ اس کے بارے میں ان کو بریفنگ دی گئی تھی، معلومات دی گئی تھیں، تو وہ باتیں ذہن میں رکھ کر نیچے آئے۔ تو باقی لوگ بھی سوئے ہوئے، تو ایک نے پوچھا ایہم ہوا، وہ کون ہے؟ ان میں جو درمیانہ تھا اس نے کہا ہوا خیرہم، وہ ہے وہ، اور یہ ان سب میں سب سے بہترین آدمی ہے، مرتبے کے اعتبار سے سب سے اونچا ہے، یہ ہستی سب سے بلند ہستی ہے۔ تو تیسرے نے کہا خذو خیرہم، یہ جو سب سے اعلیٰ اور افضل ہستی ہے اس کو لے لو، اس کو لے لو۔ تو دوسروں نے کہا نہیں، ابھی نہیں، بس ابھی پہچان ہو گئی کہ یہ وہ ہیں، اب چلو۔ تو تینوں یہ سب کر کے واپس چلے گئے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کی باتیں سنی۔ یہ نبوت ملنے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا جس رات اللہ نے معراج کروانی تھی اس رات یہ تینوں فرشتے پھر آئے، پہچان پہلے کر کے گئے، اب اس کے بعد پھر آئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کے گھر میں تشریف فرما تھے، لیٹے ہوئے تھے بستر میں، تو چھت پھٹی، اس چھت میں سے یہ تینوں نیچے آئے، حضور کو لیا، دروازے سے نہیں نکالا گیا بلکہ اس چھت میں سے نکالا گیا، آپ کو چھت میں شگاف کر کے آپ کو لے جایا گیا، لے جا کر سیدھا سب سے پہلے مسجد الحرام میں، پھر مسجد الحرام میں آب زمزم کے کنویں کے پاس لے جایا گیا، حتیم میں آپ کو لٹایا گیا، اور پھر آپ نے فرمایا ان میں جو سب سے بہترین تھا یعنی جبرائیل علیہ السلام، انہوں نے باقی 2 کو پیچھے کیا، خود آگے آئے، فشق من هذه الى هذه، یعنی من صغرت نحره الى شعرته، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو چاک کیا گیا، اور کہاں سے کہاں تک؟ یہاں سے لے کر ناف تک، یہ پورا حصہ چاک کیا گیا، اور اس چاک کرنے کو شق صدر کہتے ہیں، سینہ چاک کرنا، سینہ چاک کرنا۔ یہ شق صدر حضور کی زندگی میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زندگی میں 3 مرتبہ یہ واقعہ پیش آیا۔ ایک مرتبہ جب آپ کی عمر مبارک 10 برس تھی اور حضرت حلیمہ کے ہاں آپ تشریف فرما تھے، وہ بچپن کا وقت آپ وہاں گزار رہے تھے، دیہاتوں کی زندگی، تاکہ زبان صاف ہو جائے، زبان میں فصاحت و بلاغت ہو۔ تو حضرت حلیمہ کے ہاں تھے، 10 برس کی عمر میں جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے ساتھ آئے، آپ کا سینہ چاک کیا گیا، دل کو نکالا گیا، اس کو دھویا گیا آب زمزم کے ساتھ، اور اندر کو سب کو دھویا گیا، اور پھر ایمان اور حکمت کے ساتھ اس کو بھر کر واپس اپنی جگہ رکھا گیا۔ ایک واقعہ۔ دوسرا واقعہ، دوسری مرتبہ جب آپ غار حرا میں تھے اور پہلی وحی آئی، تو وحی کا ایک بوجھ ہے، ایک بوجھ ہے، اور وہ بوجھ ہر ایک برداشت نہیں کر سکتا۔ وحی کا بوجھ اتنا ہے کہ ایک مرتبہ قرآن کریم کی یہ آیت نازل ہوئی، لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير اولي الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم۔ اس آیت کے اندر ایک چھوٹا سا لفظ ہے غیر اولی الضرر، یہ ٹکڑا بعد میں آیا ہے۔ شروع میں آیت یوں نازل ہوئی، لا يستوي القاعدون من المؤمنین والمجاہدون فی سبیل اللہ، جہاد میں جانے والے اور نہ جانے والے برابر نہیں ہو سکتے، جہاد میں جانے والے برابر اور نہ جانے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ
نابینا صحابی ہیں، وہ حضور کے پیچھے کھڑے ہوئے تھے، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بلوایا۔ آپ نے فرمایا قلم بھی لے آؤ، کوئی دستی بھی لے آؤ جس کے اوپر یہ وہی قرآن کی آیت لکھو، میرے پاس آ جاؤ، تمہیں یہ آیت لکھوانی ہے۔ یہ حضور کے کاتب وحی تھے۔ تو حضرت زید رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں کاغذ قلم لے کر، جو کاغذ کی جگہ اس وقت دستی ہوتی تھی، پتھر پتا دستی کا ٹکڑا، اس کے اوپر وحی لکھی جاتی تھی، کاغذ تو تھے نہیں، تو وہ دستی لے کر حضور کے پاس آئے، قلم لے کر آئے، تو حضور کے قریب بیٹھے۔ ان کی ران نیچے تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ران ان کی ران کے اوپر تھی، آپ یہ آیت لکھوا رہے تھے۔ پیچھے عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ روتے ہوئے آئے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ فرما رہے ہیں جہاد میں جانے والے نہ جانے والے برابر نہیں ہو سکتے، جانے والے آگے ہوں گے، نہ جانے والے پیچھے ہوں گے۔ اللہ کے رسول میں تو نابینا ہوں، اللہ کی قسم اگر میں دیکھ سکتا تو میں ضرور جہاد میں جاتا، میں کیوں پیچھے رہ گیا، میں کیوں پیچھے رہ گیا۔ جب ان کی اس فریاد پر عین اس وقت جبرائیل علیہ السلام وحی لے کر آئے، چھوٹا سا ٹکڑا غیر اولی الضرر اس آیت کے اندر اس کو شامل کیا گیا۔ اب یہ آیت یوں بن گئی لا يستوي القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدون فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم، کہ جہاد میں جانے والے اور بلا عذر نہ جانے والے برابر نہیں ہو سکتے۔ بلا عذر کا لفظ آ گیا، ہاں عذر کی وجہ سے اگر کوئی نہ جا سکے اور جہاد میں جانے والے یہ برابر ہے۔ بلا عذر نہ جانے والے کہ عذر کوئی نہیں پھر بھی نہیں جا رہے، اور دوسرے جا رہے ہیں، یہ دو کیسے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو بلا عذر کا لفظ، یہ اتنا سا لفظ آیا غیر اولی الضرر، جس کی وجہ سے حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جیسے نابینا صحابی وہ مجاہدین کے برابر کھڑے ہو گئے۔ اب وہ پہلے پیچھے تھے، اب برابر ہو گئے۔ اب میں جو سنانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے غیر اولی الضرر، یہ آیت کا ٹکڑا جب نازل ہوا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ران حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کے اوپر تھی، تو زید بن ثابت رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں وحی کے بوجھ سے مجھے یوں لگا کہ میری ران چورا چورا ہو جائے گی، اتنا بوجھ تھا وحی کا۔ غیر اولی الضرر چھوٹا سا کلمہ ہے، اتنا نازل ہوا اور وہ فرمانے لگا کہ مجھے لگا کہ میری ران ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گی، اور صرف حضور کی ران ان کے اوپر تھی، چورا چورا ہو جائے گی، تو یہ بوجھ تھا۔ تو غار حرا میں جب وحی آئی تو وحی پیش کرنے سے پہلے دوسری مرتبہ شق صدر ہوا تاکہ قوت آئے، طاقت آئے، اور آپ وحی کے بوجھ کو برداشت کر سکیں، وحی کی قوت کو برداشت کر سکیں۔ دوسرا واقعہ۔ تیسرا واقعہ یہ اس معراج کی رات کا ہے کہ آپ کو عالم آخرت کی سیر کروانی تھی، تو اس کے لیے مزید قوت اور طاقت کی ضرورت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے حطیم میں لٹایا گیا، اور جبرائیل علیہ السلام نے یہاں سے لے کر یہاں تک یہ پورا سینہ چاک کیا، اور ثم اتی بطست من ذہب مملو ایمانا وحکمتا، پھر آب زمزم لایا گیا اور ایک بڑی پرات لائی گئی، پرات سونے کی تھی، اور اس پرات کے اندر مکمل طور پر ایمان اور حکمت تھی۔ وہ پرات ایمان اور حکمت سے لبالب بھری ہوئی تھی، وہ قریب لائی گئی۔ آب زمزم لایا گیا، سب سے پہلے آب زمزم سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکالا گیا، دل باہر آیا، اس کو دھویا گیا، اور سینے کی تمام رگوں کو بھی دھویا گیا، اور حلق کی تمام رگوں کو بھی اس سے دھویا گیا، اور اندر پورا صاف کیا گیا۔ ایک چھوٹا سا کوئی ٹکڑا نفسانیت کا ہوتا ہے وہ نکال کر باہر پھینک دیا گیا۔ پھر وہ جو پرات ایمان اور حکمت سے بھری ہوئی تھی، وہ سارا ایمان اور حکمت اس دل کو چاک کر کے اس کے اندر انڈیل دیا گیا۔ ایمان اور دل کو ایمان اور حکمت سے بھر کر ملی القلب
ایماناً و حکمتاً، دل کو ایمان اور حکمت سے بھر کر واپس اپنی جگہ لایا گیا، اور پھر سینہ سی دیا گیا۔ یہ آپریشن مکمل ہوا، قوت آ گئی، طاقت آ گئی۔ پھر آپ نے فرمایا ثم اتی بدابۃ، پھر ایک سواری لائی گئی، جانور لایا گیا۔ وہ جانور کیسا تھا؟ دون البغل، خچر سے چھوٹا تھا، وفوق الحمار، اور گدھے سے بڑا تھا۔ خچر سے چھوٹا، گدھے سے کچھ بڑا، یہ درمیانی سواری لائی گئی۔ مگر اس سواری پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بٹھایا گیا۔ وہ سواری خچر سے چھوٹی تھی اور گدھے سے بڑی تھی، مگر اس میں قوت اور طاقت اتنی تھی اور اس کی رفتار اتنی تھی، آج تک اس کی رفتار جیسی کوئی سواری نہیں آ سکی۔ رفتار کیا تھی؟ یضع خطوہ عند اقصى طرفہ، جہاں آنکھ کی انتہا وہاں اس کے قدم کی انتہا، جہاں آنکھ کی انتہا وہاں اس کے قدم کی انتہا۔ ایک ہی قدم میں، ایک سیکنڈ میں وہ سواری مسجد الحرام سے پہنچی مسجد الاقصی تک، سیدھا سرزمین شام میں مسجد الاقصی، بیت المقدس میں وہ سواری وہاں پہنچی۔ وہاں سواری سے آپ نیچے اترے، مسجد الاقصی، بیت المقدس کے باہر ایک پتھر تھا۔ حضور نے فرمایا اس پتھر پر انبیاء علیہم السلام اپنی اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے، اور حضور سے پہلے جو آخری نبی آئے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں، انہوں نے بھی اس پتھر پر کبھی اپنی سواری باندھی تھی۔ اس پتھر کے اندر ایک سوراخ تھا، اور حضور اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان 500 سال کا عرصہ حائل ہے، تو وہ اس طویل عرصے میں گرد غبار اندر پڑتے وہ سوراخ اندر سے بند ہو گیا تھا۔ تو پتھر موجود تھا مگر اس کے اندر کا سوراخ گرد کی وجہ سے، مٹی کی وجہ سے بند ہو گیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اس کو انگلی سے یوں اشارہ کیا، یہاں سے کوئی شعاع نکلی اور اس سے وہ ساری گرد دور ہو گئی اور وہ سوراخ پھر سے پیدا ہو گیا۔ تو اس سواری کی لگام کو، رسی کو اس پتھر سے باندھ دیا گیا جس سے تمام انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ آپ مسجد الاقصی میں تشریف لائے، یہاں تمام انبیاء علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، اور یہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان ہوا۔ 2 پیالے لائے گئے، 2 جام لائے گئے، ایک میں دودھ، ایک میں شراب، اور حضور سے کہا گیا اختر ایہما، 2 میں سے کوئی ایک آپ پسند فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر کسی سوچ و بچار کے فوراً دودھ کی طرف ہاتھ بڑھایا اور دودھ لے لیا۔ تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا اخترت الفطرہ، آپ نے فطرت کو اختیار کیا ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر آپ دودھ کی جگہ شراب والا جام لے لیتے تو آپ کی پوری امت گمراہ ہو جاتی، قیامت تک کے لیے پوری امت گمراہ ہو جاتی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو فطرت کے مطابق صحیح فیصلہ کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ یہاں انبیاء علیہم السلام سے ملاقات ہوئی، پھر آپ سواری پر سوار ہوئے، باہر تشریف لائے، سواری پر سوار ہوئے، اور اس سواری کی رفتار پہلے بتا چکا ہوں کہ یضع خطوہ عند اقصى طرفہ، جہاں آنکھ کی انتہا وہاں اس کے قدم کی انتہا، یہ سواری کی رفتار ہے۔ اور آدمی اوپر آنکھ اٹھائے تو 1 سیکنڈ میں نظر آسمان تک چلی جاتی ہے، آسمان تک پہنچ جاتی ہے۔ تو سواری نے جو اپنی رفتار پکڑی تو 1 لمحے میں زمین سے آسمان تک پہنچے، اس سواری پہ زمین سے آسمان تک، حالانکہ 500 سال کا عرصہ ہے۔ حضور نے فرمایا زمین سے آسمان 500 سال کا سفر، اور کون سی سواری کا سفر؟ ہماری سواریاں نہیں، سواری کے بدلنے سے سفر کی مسافت گھٹتی بڑھتی رہتی ہے۔ اونٹ پہ سفر کرو ملتان کا تو کئی دنوں میں پہنچو گے، اور ٹرین میں سفر کرو 14-15 گھنٹے میں پہنچ جائیں گے، جہاز پہ سفر کریں 1 گھنٹے میں ملتان پہنچیں گے۔ تو سواری کے بدلنے سے یہ سفر کی مسافت، وقت کم ہوتا رہتا ہے اور گھٹتا بڑھتا رہتا ہے۔ تو
سواری کون سی ہے یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں، ورنہ ہمارے پاس جو سواریاں ہیں اربوں سال ان پر سفر کرتے رہیں تو بھی زمین سے آسمان کا سفر مکمل نہیں ہو سکتا۔ تو حضور نے فرمایا زمین سے آسمان کا سفر 500 سال کا ہے، اور کن سواریوں سے اللہ جانتے ہیں، مگر یہ سفر 1 سیکنڈ میں طے ہوا۔ 1 سیکنڈ میں جبرائیل علیہ السلام آپ کے ساتھ تھے، آپ نے پہلے آسمان پر پہنچے، دروازے پر پہنچے، جبرائیل علیہ السلام نے دروازے پر دستک دی، اندر سے فرشتوں نے پوچھا من معک من هذه من هذا، کون ہو؟ انہوں نے جواب دیا جبرائیل۔ پوچھا من معک، آپ کے ساتھ کون ہیں؟ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ انہوں نے پوچھا وقد ارسل الی، خود تشریف لائے ہیں یا اللہ نے ان کو بلوایا ہے؟ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا نہیں، اللہ نے بلوایا ہے، بلانے پر آپ تشریف لائے ہیں۔ فرشتوں نے دروازہ کھولا اور آپ کا استقبال کیا اور کہا مرحبا بہ نعم المجیء جاء، ہم آپ کو مرحبا کہتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں، اور آپ کا آنا مبارک۔ فرشتوں میں خوشی کی لہر دوڑ گئی اور آسمان کے فرشتوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، آپ کا دیدار کیا۔ جبرائیل علیہ السلام آپ کو لے کر گئے، وہ آگے ایک جگہ حضرت آدم علیہ السلام تشریف فرما تھے۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضور سے عرض کیا یہ ھذا ابو کا آدم، یہ آپ کے جد امجد حضرت آدم علیہ السلام ہیں، آپ آگے جا کر ان کو سلام کریں۔ حضور کا مرتبہ بڑا ہے، آدم علیہ السلام کا مرتبہ حضور کے مقابلے میں کم ہے، مگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے ہیں، آدم علیہ السلام باپ ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام اس سفر میں آداب زندگی بھی سکھلا رہے ہیں، صرف جنت جہنم کی سیر نہیں ہے، ساتھ ساتھ آداب معاشرت بھی سکھلا رہے ہیں۔ مرتبہ آدم علیہ السلام کا کم ہے مگر باپ ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ بڑا ہے مگر بیٹے ہیں۔ اشارہ کیا بیٹے کا مرتبہ مقام باپ سے کتنا ہی بلند ہو جائے، بیٹے کو آگے بڑھ کر سلام کرنا چاہیے۔ تو عرض کیا آپ آگے بڑھیں، آپ کے والد ہیں، سلام کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے گئے، آپ نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور خوشی کا اظہار کیا، کہا مرحبا بالنبی الصالح والنبی الصالح، واہ 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 میرے بیٹے آ گئے۔ آدم علیہ السلام کہہ رہے ہیں واہ 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 میرے بیٹے آ گئے اور نبی آ گئے، نیک صالح نبی آ گئے، خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدم علیہ السلام کو دیکھا، ان کے ادھر بھی کچھ روحیں موجود تھیں اور ان کے بائیں بھی کچھ روحیں موجود تھیں۔ آدم علیہ السلام ادھر دیکھتے تو خوش ہو جاتے، ادھر دیکھتے تو رنجیدہ ہو جاتے، پریشان ہو جاتے، ادھر دیکھتے تو ان کے بے ساختہ ہونٹوں پر مسکراہٹ آ جاتی، اور ادھر دیکھتے تو بے ساختہ آنکھوں سے آنسو گرنے لگتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ماجرا دیکھ کر حیران ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ ان کے دائیں بائیں کون ہیں؟ آدم علیہ السلام ادھر دیکھتے ہیں خوش ہوتے ہیں، ادھر دیکھتے ہیں پریشان ہوتے ہیں، غم زدہ ہو جاتے ہیں۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا آدم علیہ السلام کے دائیں طرف سب وہ ہیں جو جنت میں جائیں گے، اور ان کے بائیں طرف سب وہ ہیں جو اپنی بداعمالیوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، جہنم میں جائیں گے۔ اولاد ناکام بھی ہو، چاہے اپنی بداعمالیوں کی وجہ سے ہو، باپ کو دکھ تو ہوتا ہے، رنج تو ہوتا ہے، اس لیے ادھر کی کامیابی پر خوش ہوتے ہیں اور ادھر کی ناکامی پر کبیدہ خاطر ہوتے ہیں، رنجیدہ ہوتے ہیں اور رونے لگ جاتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو سلام کیا، مصافحہ کیا، پھر وہاں سے رخصت ہوئے، دوسرے آسمان پر پہنچے، وہاں پر بھی وہی سوال جواب ہوئے کہ کون ہو؟ جبرائیل۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ خود تشریف لائیں یا اللہ نے بلوایا ہے؟ کہ نہیں، اللہ نے بلوایا ہے۔ دروازہ کھولا، فرشتوں نے استقبال کیا، مرحبا بہ نعم المجیء جاء۔ آگے بڑھے، دو نبیوں سے ملاقات ہوئی، حضرت یحییٰ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ آپ ان سے ملاقات ہوئی، دونوں کو آپ نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور مرحبا کہا مرحبا بالاخ الصالح
والنبی الصالح کہ ہمارے بھائی آ گئے، ہمارے بھائی آ گئے، ہم انہیں خوش آمدید کہتے ہیں، مرحبا کہتے ہیں۔ ملاقات ہوئی، وہاں سے پھر آپ تیسرے آسمان کی طرف بڑھے، دروازے پر دستک ہوئی، وہی سوال جواب، کون ہو؟ جبرائیل۔ آپ کے ساتھ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ۔ کیسے آنا ہوا؟ اللہ نے بلوایا، دروازہ کھولا، فرشتوں نے استقبال کیا۔ وہاں تیسرے آسمان پر حضرت یوسف علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، آپ نے ان کو سلام کیا، آپ نے فرمایا ان کو میں نے دیکھا، وہ اتنے حسین تھے، اتنے حسین تھے، وقد اعطی شطر الحسن، ان کو دیکھ کر مجھے لگا کہ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اللہ نے اپنے حسن و جمال کو جو دنیا میں اللہ نے دینا تھا، حسن و جمال، اس کو اللہ نے دو حصوں میں تقسیم کیا۔ آدھا حسن و جمال اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا، باقی آدھا حسن و جمال انسانوں کو ملا، جنات کو ملا، نباتات کو ملا، کائنات کو ملا۔ کائنات کو جو حسن ہے وہ سارا اس آدھے میں شامل ہے۔ آدھا حسن و جمال اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عطا فرمایا۔ تصور کریں کتنے حسین ہوں گے، وہ کتنے حسین ہوں گے۔ آپ نے ان کو سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا بالاخ الصالح والنبی الصالح۔ پھر آپ چوتھے آسمان پر گئے، ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ پانچویں آسمان پر ہارون علیہ السلام سے ملاقات۔ چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات اور ان کا استقبال۔ پھر وہاں سے ساتویں آسمان پر آپ تشریف لے گئے، حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام کو آپ نے سلام کیا، انہوں نے سلام کا جواب دیا اور کہا مرحبا بالابن الصالح والنبی الصالح، مجھے بیٹے کے آنے پر بڑی خوشی ہو رہی ہے، میں ان کو مرحبا کہتا ہوں۔ پھر وہ بیت المعمور کے پاس سہارا لگا کر بیٹھے ہوئے تھے۔ بیت المعمور یہ آسمان کا بیت اللہ ہے، آسمان کا بیت اللہ ہے، اور وہ بیت اللہ کی بالکل سیدھ پر ہے۔ حضور نے فرمایا 70,000 فرشتے روزانہ اس کا طواف کرتے ہیں، اور یہ اربوں سال سے فرشتوں کا طواف جاری ہے۔ ایک مرتبہ جس نے طواف کر لیا قیامت تک پھر اس کی باری نہیں آئے گی۔ حضور ابراہیم علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا اور کہا کہ اپنی امت کو میرا سلام کہنا، اپنی امت کو میرا سلام کہنا اور میرا پیغام پہنچانا کہ ان الجنہ طیبۃ التربہ عذبۃ الماء، کہ جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے اور جنت کا پانی بڑا میٹھا ہے، شیریں ہے۔ پیداوار کے لیے، زراعت کے لیے ان دو چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، مٹی عمدہ ہو اور پانی میٹھا ہو تو پھر پیداوار بھی خوب ہوتی ہے۔ تو کہا جنت کی مٹی بڑی زرخیز ہے، پانی بڑا عمدہ ہے، شیریں ہے، لیکن وَإِنَّهَا قِيعان، وہ جنت ایک چٹیل میدان کی طرح ہے، کھلی پڑی ہے، صحرا ہے۔ یہاں درخت محنت کر کے تمہیں لگانے ہوں گے، اپنی امت سے کہنا محنت کر کے درخت تمہیں خود لگانے ہوں گے، محلات اس میں خود تمہیں تعمیر کرنے پڑیں گے۔ اور درخت کیسے لگیں گے؟ فرمایا کوئی مشکل نہیں ہے، سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ تسبیحات پڑھتے جاؤ۔ سبحان اللہ ایک دفعہ کہو، جنت میں فوراً ایک درخت لگے گا، اتنا بڑا درخت لگے گا 500 سال تک عربی سبک رفتار گھوڑا اس کے نیچے دوڑتا رہے تو بھی اس کے سائے سے نکل نہیں سکے گا۔ ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے، الحمدللہ کہنے سے جنت میں درخت لگتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا 7ویں آسمان سے اوپر سدرۃ المنتہا پہ پہنچا۔ ایک درخت ہے، سدرۃ المنتہا بیری کی طرح کا درخت ہے، مگر اس بیری سے بالکل مختلف، اس کے اندر پھل بھی ہیں اور اس کے پتے بھی ہیں۔ پھل اتنے بڑے ہیں جیسے بڑے بڑے مٹکے ہوتے ہیں، یمن کا علاقہ ہے حجر، آپ نے فرمایا جیسے اس کے بڑے بڑے مٹکے ہیں ایسے اس کے پھل بڑے بڑے ہیں،
اور اس کے پتے اتنے بڑے بڑے ہیں جیسے ہاتھی کے کان ہوتے ہیں، اور اوپر سے اللہ کی طرف سے کچھ تجلیات پڑتی ہیں۔ آسمان سے احکامات جب زمین کی طرف آتے ہیں، اس کے قریب سے جب احکامات گزرتے ہیں تو ایک دم اس میں ایسا حسن پیدا ہوتا ہے، خوبصورتی پیدا ہوتی ہے۔ فما احد من خلق اللہ یستطیع ان ینعتها من حسنها وجمالها، کہ کسی بندے میں یہ طاقت نہیں ہے کہ اس کے حسن و جمال کو اپنے الفاظ میں بیان کر سکے۔ وہاں آپ نے 4 نہریں دیکھی، 2 ظاہری تھیں بڑے دریا، 2 باطنی تھے بڑے دریا۔ تو جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ ظاہری دریا کون سے ہیں؟ کہ یہ دنیا کے یہیں سے دنیا کے 2 دریا جا رہے ہیں، نیل اور فرات۔ نیل، دریائے نیل اور دریائے فرات، ان کا پانی یہاں سے آ رہا ہے۔ اور 2 باطنی نہریں ہیں، وہ سلسبیل اور کوثر ہیں، جنت کی نہریں ہیں، پانی پیچھے جنت سے آ رہا ہے۔ اور کوثر پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ کوثر کا پانی بڑا عمدہ ہے، میٹھا ہے، قدم قدم پر اس میں سبز سرخ یاقوت اور سبز زمرد کے محلات بنے ہوئے ہیں۔ پانی آپ نے دیکھا بڑا میٹھا، پانی کے نیچے ہاتھ ڈالا تو اس میں مشک ہی مشک، اس کا گارا مشک کا۔ آپ نے فرمایا، جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا یہ کیسی نہر ہے؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ نہر وہ ہے قد خبأها اللہ لک، جو اللہ نے آپ کو دینے کے لیے الگ سے چھپا رکھی ہے، یہ آپ کو ملے گی، یہ آپ کو ملے گی، اور آپ کی امت اس سے پانی پیے گی محشر کے میدان میں۔ اور پھر آپ وہاں سے اوپر تشریف لے گئے، جبرائیل علیہ السلام سدرۃ المنتہا پہ رک گئے، آپ اوپر تشریف لے گئے، اوپر اللہ کا عرش، اللہ کے عرش پر پہنچے، 70,000 نور کے پردے، ایک ایک کر کے پردہ اٹھتا گیا، آپ آگے بڑھتے گئے یہاں تک کہ 70,000 نور کے پردے اٹھ گئے اور اللہ اور حبیب اللہ آمنے سامنے ہو گئے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا یا حبیبی ادنو منی، اے ہمارے حبیب ذرا اور قریب ہو جاؤ، ذرا اور قریب ہو جاؤ۔ آپ قریب ہوئے، مکالمات ہوئے۔ حضور نے عرض کیا یا اللہ اتخذت ابراہیم خلیلا وموسیٰ کلیما وَأَلَنْتَ لِدَاوُودَ الْحَدِيدَ وَسَخَّرْتَ لِسُلَيْمَانَ الرِّيَاحَ وَأَحْيَيْتَ لِعِيسَى الْمَوْتَى فَمَاذَا جَعَلْتَ لِي، یا اللہ ابراہیم آپ کے خلیل، موسیٰ آپ کے کلیم، اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہوائیں تابع، داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے نرم، میرے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور عیسیٰ علیہ السلام کے لیے مردے زندہ ہو گئے، میرے لیے کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا أَوَلَيْسَ قَدْ أَعْطَيْتُكَ أَفْضَلَ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ مَا ذُكِرْتُ إِلَّا ذُكِرْتَ مَعِي، اے ہمارے حبیب ہم آپ کو سب سے اعلیٰ چیز دے رہے ہیں، وہ یہ ہے جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں آپ کا ذکر ہوگا۔ میرا ذکر، میرا ذکر مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپ کا ذکر مبارک نہ ہو، آپ کا ذکر تنہا مکمل نہیں ہو سکتا جب تک آپ کے ساتھ میرا ذکر نہ ہو۔ اس کا التزام اللہ نے اذان میں فرمایا، ایمان میں فرمایا، قرآن میں فرمایا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ اذان آئی اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد الرسول اللہ، اور ایمانیات میں ہر جگہ قرآن میں اللہ نے اپنے ساتھ اپنے حبیب کو رکھا۔ آمینوا باللہ ورسولہ، تؤمنون باللہ ورسولہ، اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، من یطع اللہ ورسولہ ومن یعص اللہ ورسولہ اذان من اللہ ورسولہ فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ، اور لا تخونوا اللہ والرسول واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ۔ یوں قرآن کھولو، ہر صفحے پر اللہ اور اللہ کے رسول ایک ساتھ نظر آ رہے ہیں، ایک لڑی میں اللہ نے اپنے ساتھ اپنے رسول کو پرو دیا ہے۔ ما ذکرت الا ذکرت معی، اے ہمارے حبیب ہم آپ کو سب سے اعلیٰ چیز دے رہے ہیں جو آدم علیہ السلام کو نہیں ملی، سلیمان علیہ السلام کو نہیں ملی، اور عیسیٰ علیہ السلام کو اور موسیٰ علیہ السلام کو وہ چیز نہیں ملی جو خصوصیت آپ کو عطا فرما رہے ہیں۔ جہاں میرا ذکر وہاں آپ کا ذکر۔ اور حضور نے فرمایا، آخری بات کہہ کر بات ختم کرتا ہوں، اس رات میں نمازیں ملی، ان کا قصہ میں بعد میں سناؤں گا۔ اس رات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت دکھلائی گئی، جنت والوں کے حالات
آپ نے دیکھے اور اپنی امت کو بتائے وہ بعد میں بتاؤں گا۔ آپ نے جہنم کو دیکھا، جہنم میں مختلف عذابوں میں گھرے ہوئے لوگوں کو دیکھا اور اپنی امت کو حال بتایا تاکہ ان گناہوں سے لوگ بچیں اور ان خطرناک عذابوں سے بھی اپنے آپ کو بچا سکیں۔ ان کی تفصیل بھی اگلے جمعے میں آئے گی۔ ایک بات کہہ کر بات ختم کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رات اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عرش پر بلا کر 3 انعامات عطا فرمائے۔ 3 انعامات عرش پر بلا کر اللہ نے عطا فرمائے۔ 3 انعامات ملے، 3 تحائف ملے، 3 تحفے ملے۔ کون سے؟ آپ نے فرمایا ایک الصلوات الخمس، 5 نمازیں، 5 نمازیں، اور ان کی تفصیل بڑی دلچسپ ہے، وہ انشاءاللہ میں آئندہ جمعے میں بیان کروں گا۔ دوسرا، ایک 5 نمازیں ملی۔ دوسرا وخواتیم سورۃ البقرہ، سورہ بقرہ کا آخر اللہ نے عطا فرمایا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون۔ یہ 2 آیتیں سب یاد کر لیں، جاتے ہی اس کے سب سے پہلے یہ 2 آیتیں یاد کریں۔ حضور نے فرمایا ان میں جو دعائیں اللہ نے سکھلائی ہیں، جب بندہ وہ مانگتا ہے فوراً اللہ قبول کرتا ہے، فوراً قبول کرتا ہے۔ اور حضور نے فرمایا رات کو کوئی زیادہ عمل نہ کر سکے، یہی 2 آیتیں پڑھ کر سو جائے تو یہی اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، کافی ہو جاتی ہیں۔ 1 منٹ لگتا ہے ان 2 آیتوں کو پڑھنے میں۔ یہ 2 آیتیں اللہ نے عرش پر بلا کر عطا فرمائی۔ خود سوچو ان 2 آیتوں کا کیا مقام ہوگا۔ اور تیسرا غفر لمن لا یشرک باللہ من امتہ شیئا المقتحمات، فرمایا کہ ہم نے فیصلہ کیا ہے ہمارے حبیب، تیسرا تحفہ یہ ہے ہم نے آپ کے لیے یہ فیصلہ کر لیا ہے، مر کر جو ہمارے پاس آپ کی امت میں سے اس طرح آئے گا کہ اس کے دامن پر ذرہ برابر شرک کا دھبا نہیں ہوگا، آگے اس نے جو بھی کیا ہو ہم اسے اپنے فضل سے معاف کر دیں گے۔ کتنا بڑا انعام ہے! یہ 3 انعامات اللہ جل جلالہ نے عرش پر بلا کر عطا فرمائے۔ پھر واپسی کی بھی ایک پوری داستان ہے، ابھی تو جانے کا سفر میں نے بیان کیا ہے، انشاءاللہ آئندہ جمعے واپسی کا اور جو اس رات میں حضور کو نظارے کروائے گئے وہ میں اگلے جمعے میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔